حضرت بشر آفی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا. ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا, حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا کے. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر آفی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر آفی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا, کھائے پیے گا, اور سنت نفل چھوڑ دی. اللہ ہزاروں مرید ہیں. کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی, ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی, اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے ہیں حضرت بشر آفی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا, پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال, یہ 1 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا, تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر آفی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر, آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے, پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں, نظریہ ہی ٹھیک نہیں, فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے, سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنیں, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو, کچھ سوچوں کا وضو, سوچوں کا غسل, افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے اگر, اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی, سویرے شہری کا ذکر, یہ مراقبہ, یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے, یہ سرور. کہتے بے کیف عبادت نہیں, سرور والی. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں, اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے, تیری سوچ نہیں بدل سکے, تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے, تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ, دل و نگاہ, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ. اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ, دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ, ان پہ پابندی لگا. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں.